بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بالہدى وبعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک عز و جل احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، لجپال، اولاد دینے والا، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا، موت و حیات کا مالک۔ وہ دینے پہ آئے تو پوری کائنات مل کے روک نہیں سکتی، وہ روک لے تو پوری کائنات مل کے دے نہیں سکتی۔ درود و سلام سید الثقلین، امام الحرمین، امام قبلتین، ساقی کوثر، شافع محشر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر۔ میرے بھائیوں، ہمارا آج کا یہ پروگرام دفاع صحابہ رضی اللہ عنہم کے عنوان سے منعقد ہے۔ یاد رکھیے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، ایمان لائے، اور پھر ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں۔ اگر ان لوگوں کے تعارف کی بات کی جائے، لوگوں یاد رکھنا، یہ ہستیاں وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کا انتخاب کائنات کے رب نے کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لوگو ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ کائنات کے رب نے ساری دنیا کے دلوں پہ ایک نظر ڈالی، پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو تھا، اس دل کو کائنات میں سب سے بہترین دل پایا۔ اللہ نے اس پیغمبر علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب کر لیا۔ ثم نظر الی قلوب الناس، پھر کائنات کے رب نے دوبارہ لوگوں کے دلوں کے اوپر نظر ڈالی، فوجد قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ پھر کائنات کے لوگوں کے اندر جب کائنات کے رب نے نظر ڈالی، اصحاب
محمد کے دل پوری کائنات کے دلوں سے سب سے بہترین پاکیزہ نظر آئے۔ کائنات کے رب نے ان لوگوں کو اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھی اور وزیر بنا دیا۔ اصحاب محمد کا انتخاب کائنات کے رب نے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے نہیں تھے۔ ابھی دور موسیٰ علیہ السلام کا تھا، ابھی دور موسیٰ علیہ السلام کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، ابھی دور بنی اسرائیل کا تھا، لیکن اس دور کے اندر بھی تذکرے تھے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر کوئی سوال کرے اس بات کا تذکرہ کہاں ہے کہ دور موسیٰ علیہ السلام کا تھا، تذکرہ اصحاب محمد کا تھا، دور عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، تذکرہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ کائنات کے رب نے نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کا تذکرہ کیا، فرمایا لوگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معاہو اشداء الکفار رحماء بینہم۔ مایا لوگوں یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، لوگوں آپس کے اندر بڑے نرم دل بڑے پیار و محبت والے ہیں۔ مایا لوگوں اگر میرے نبی کے یاروں کے کردار کی بات کرو گے تراہم رکعن سجدہ، اگر اصحاب محمد کے کردار پہ سوال کرو گے کائنات کا رب گواہی دیتا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ عیلا۔ لوگوں یاد رکھنا کائنات کے رب سے بڑا سچا کائنات میں کوئی نہیں۔ اگر اصحاب محمد کے کردار کا سوال کرے قرآن اعلان کرتا ہے ایمان والو آؤ رب کہتا ہے تراہم رکعن سجدہ۔ اگر اصحاب محمد کے ظاہر کی بات کرو گے کبھی رکوع میں دیکھو گے کبھی سجدے کے اندر ان کو دیکھو گے۔ اگر بات کرو اصحاب محمد کی نیتیں کیا تھی، ان کا ارادہ کیا تھا اسلام قبول کرنے سے، ان کا مقصد کیا تھا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کر کے اصحاب محمد چاہتے کیا تھے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اصحاب محمد کا مشن کیا تھا قرآن اور الفاظ کو بھی بیان کرتا ہے۔ ایمان والو وہ دل تو رب جانتا ہے، رب کے سوا کائنات کے اندر کوئی دل کی بات نہیں جانتا۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ مایا لوگوں اصحاب محمد کی نیتوں کا پوچھو، اگر ان کے باطن کا سوال کرو گے ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ مایا میرے نبی کے ساتھی ہیں، دشمنوں کے خلاف سخت بھی ہیں، آپس کے اندر بڑے نرم دل بھی ہیں۔ اگر ظاہر کی بات کرو ان کا رکوع و سجود کرنے والے، اگر باطن کی بات کرو وہ ایک رب کو جو ہے اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ مایا یہ باتیں تو وہ ہیں مایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ مایا لوگوں یہ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، اللہ نے ان کے تذکرے ان کی یہ مثالیں اللہ نے ان کے یہ اوصاف جو ہے یہ تورات میں بھی بیان کیے، رب نے ان کے یہ اوصاف انجیل کے اندر بھی بیان کیے۔ یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں تیرے میرے رب نے معیار ایمان بنایا۔ فرمایا لوگوں تم کلمہ پڑھتے ہو، اللہ کو رب مانتے ہو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتے ہو، قرآن کو کلام اللہ مانتے ہو، لیکن لوگوں خالی تمہاری زبان کا اعتراف کافی نہیں ہے۔ لوگوں آمنو کما آمن الناس، لوگوں تم کلمہ پڑھو، تمہارے ایمان کا رنگ جو ہے، تمہارے ایمان کا انداز جو ہے، تمہارے ایمان کا معیار میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے۔ لوگوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگوں اگر نہ رب کو ماننے کا، رسول اللہ کو ماننے کا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں قرآن ماننے کا اگر انداز وہ ہوگا جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے تم ہدایت والے بن جاؤ گے۔ لیکن اگر رب کو ماننے کا، قرآن کو ماننے کا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے کا انداز اصحاب محمد والا نہیں ہے تو یاد رکھو اللہ ایسے لوگوں کو مومن بھی نہیں مانتا۔
اگر بات کروں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کی، ایمان والو میں نے تو نے کلمہ پڑھا ہے، پتہ نہیں کہ کل زندگی کیسی بیتے گی، کعبہ کے رب کی قسم ہے اگرچہ یہ بات پریشانی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھی کہ ہمیں اللہ نے یہ سعادت و نصیب فرما دی، ہم نے کلمہ پڑھا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن آنے والی کل کیا ہوگا، نہ جانے خاتمہ کیسا ہوگا، یہ پریشانی اپنی جگہ بجا تھی، یہ فکر اصحاب محمد میں بھی تھی۔ اگر یہ فکر دیکھ رہی ہو، کبھی مکے کے چوک کے اندر سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنا، وہ خبیب رضی اللہ عنہ جو پھانسی کے پھندے پہ کھڑے ہیں، پوچھا لوگوں نے کہا خبیب تیری زندگی کی خواہش ہو تو بتاؤ، خبیب رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجئے۔ 2 رکعت نماز پڑھی ہے سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے، نماز بھی زیادہ لمبی نہیں کی ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ نبی محمد کے ساتھی جو ہے وہ موت سے ڈرتے ہیں، نماز مکمل کی ہے، اور جب پھانسی کے پھندے پہ کھڑے اور کھڑے ہو کر کے سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے کچھ جملے کہے تھے، کہنے لگے لوگو لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرائی، کہ لوگو جب خبیب دنیا کے اندر اس زمین پہ چلا کرتا تھا، خبیب کو پریشانی تھی، خبیب تجھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت تو مل گئی، نہ جانے خاتمہ کیسا ہوگا، لیکن اللہ آج تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ آج موت تیرے دین پہ آ رہی ہے، لست ابالی حین اقتل مسلما، جب اسلام کی حالت میں میں خبیب شہید ہو رہا ہوں، اللہ کی قسم کٹ کے دائیں گر جاؤں، بائیں گر جاؤں، آگے گر جاؤں، پیچھے گر جاؤں، خبیب کو پرواہ نہیں ہے، جب خبیب کا خاتمہ دین اسلام پہ ہو رہا ہے۔ اچھے خاتمے کی فکر ہر ایک کو ہوا کرتی ہے، اللہ کی قسم تیرے میرے خاتمے کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن قربان جاؤں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور جن کے خاتمے کی گارنٹی عرش والے رب نے دی ہے، یہ دنیا میں آئے ہیں، رب نے ان کے تذکرے کرتے ہوئے اعلان کر دیا، اور لوگوں یاد رکھنا یہ میرے نبی محمد کے ساتھی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور لوگوں مکے میں ایمان لانے والے، وہ مدینے میں اسلام کا ساتھ بننے والے، وہ مہاجرین کی جماعت، وہ انصار کی جماعت، میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لوگوں اللہ ان سے راضی، یہ اپنے رب سے راضی۔ ہم نے یہ جملہ تو سنا ہے کہ اللہ صحابہ محمد سے راضی، وہ رب ان سے راضی، کبھی قرآن سے پوچھا کرو اللہ یہ جو تو نے اصحاب محمد پہ راضی ہونے کا اعلان کیا ہے، اللہ یہ تیری رضا کیا چیز ہے، اللہ جو اصحاب محمد کو یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ میں ان لوگوں پہ راضی ہوں، اللہ اس رضا کا مطلب کیا ہے، کبھی قرآن سے سوال کرو، قرآن اعلان کر کے کہے گا لوگوں ورضوان من اللہ اکبر، لوگوں یاد رکھنا پوری کائنات میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام جو ہے، لوگوں یاد رکھو وہ کائنات کے رب کا راضی ہو جانا، ورضوان من اللہ اکبر۔ اس رضی اللہ عنہ کا کبھی مطلب پڑھنا، صحیح بخاری کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جب اپنی نعمتیں جو ان کی بنتی اللہ ان کو عطا کر دے گا، اہل جنت سے کائنات کا رب سوال کرے گا او میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو، کوئی تمنا ہو، کوئی خواہش ہو، اور تمہارے دل میں کوئی تڑپ ہو، اور تمہاری کوئی چیز چاہت ہو، مجھ سے سوال کرو میں اللہ تمہیں عطا کر دوں۔ جب کائنات کا رب کہے گا، جنتی کہیں گے اللہ یہ جنت کے اندر ایک سے بڑھ کے ایک نعمت ہے، اللہ تیری جنت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ جب جنتیوں کی خواہشات ختم ہو جائیں گی، جنت مل گئی، جنت کی تمام نعمتیں مل جائیں گی، کائنات کا رب اعلان کرے گا او میرے جنتیوں، او میرے بندوں، احل علیکم
علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا. لوگو اللہ راضی ہو جائے، اور لوگوں جنت سے بھی بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے پہ راضی ہو جائے. اللہ جنتیوں سے کہے گا اور میرے جنتیوں احل علیکم رضوانی، میں اللہ تم پہ راضی ہو گیا، فلا اسخط علیکم ابدا، یاد رکھو میں اللہ تم پہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا. وہ جنتیوں کو جو جنت میں جانے کے بعد اعزاز ملنا ہے، یہ اصحاب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں دنیا کے اندر اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے. لوگوں یاد رکھنا اصحاب محمد کو یہ اعزاز ایسے نہیں مل گیا، اور لوگوں یہ اعزاز نمازوں سے نہیں ملا، یہ اعزاز روزوں سے نہیں ملا، یہ نماز سے جہاد اعزاز جو ہے وہ خالی جو ہے صدقہ خیرات سے نہیں ملا، یہ اعزاز جو ہے یہ جہاد سے نہیں ملا. آپ کو بڑے بڑے نمازی مل جائیں گے، بڑے بڑے روزے دار مل جائیں گے، بڑے بڑے شب بیدار مل جائیں گے، لیکن کبھی اصحاب محمد کی عظمت پوچھو گے، اور لوگوں اصحاب محمد کو یہ اعزاز ملا کہ حالت ایمان کے اندر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، نبی کے رخ انور جو ہے اس کا دیدار وہ نعمت ہے جس نے اصحاب محمد کو پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ بنا دیا. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا دیدار، حالت ایمان کے اندر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت. لوگوں ایسے نہیں، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، اور لوگوں لمشہد الرجل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجہہ، اور لوگوں اصحاب محمد کا مقام سمجھو. فرمایا لوگوں وہ آدمی جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ دیر رہا ہے، رب کے رستے کے اندر اس کے جسم پہ کوئی خاک پڑ جائے، لوگوں یاد رکھنا تم پوری زندگی لگا دو اور تمہاری زندگی ہے بس نوح علیہ السلام جتنی اللہ تمہیں عمر زندگی عطا کر دے، اللہ کی قسم تمہیں نوح علیہ السلام جتنی زندگی مل جائے، تم نبی محمد کے ساتھی کو جو نبی محمد کے رخ انور کا دیدار نصیب ہوا ہے، اللہ کی قسم تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے بھی ایک آدمی نے سوال کر دیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک بندہ پوچھنے لگا، کہنے لگا امام صاحب ایک مسئلہ درکار ہے. فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ کہنے لگا امام صاحب ایک ہے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، اور ایک ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کاتب وحی خال المؤمنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. کہنے لگے ایک سیدنا معاویہ ہیں رضی اللہ عنہ اور ایک خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز ہے، ایہم افضل؟ کہنے لگے امام صاحب یہ بتائیں ان میں سے زیادہ فضیلت والا افضل کون آدمی ہے؟ یہ بات سنی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. امام احمد ابن حنبل فرمانے لگے، او سوال کرنے والے تو نے سوال کیا ہے کہ امام عمر بن عبدالعزیز اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا ان میں سے افضل کون ہے، زیادہ بہتر اچھا کون ہے؟ کہنے لگے اللہ کے بندے تو ایک عمر بن عبدالعزیز کی بات کرتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے ایک عمر بن عبدالعزیز نہیں اور 600 عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو جائیں، کعبہ کے رب کی قسم اور کلمہ پڑھ کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، نبی کے رخ انور کا جو دیدار نصیب ہوا ہے، مایا 600 عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو جائیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے شرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور فرمانے لگے اللہ کے بندے تو نے کیسی بات کی ہے، لسنا نقیس احدن بے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمانے لگے اپنے سوال کا انداز بدلو
کہتے یاد رکھنا ہم کائنات میں کسی بندے کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے، تقابل نہیں کرتے۔ کوئی کتنا بڑا بھی عظیم ہو، کتنا بڑا عالم ہو، محدث ہو، مفکر ہو، مجاہد ہو، کتنا بڑا دین کا خادم کیوں نہ ہو، پوری کائنات کے ولی جمع کر لو، کعبہ کے رب کی قسم اصحاب محمد کے شرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نے پوری دنیا کے اندر ابھی وہ اس دنیا میں آئے رہتی دنیا تک کے لیے رب نے ان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ لوگوں یاد رکھنا، جس آدمی کو حالت ایمان میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف، پھر اسی ملک کا خاتمہ ہے، اللہ کی قسم قرآن کی نص ہے، قرآن کا واضح فیصلہ ہے، وہ بندہ جنتی ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جو ہے وہ جنتی ہے۔ یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، رب کے قرآن سے سوال کیجئے اللہ اصحاب محمد کے جنتی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے اپنے قرآن میں اعلان کر کے کہا، لوگو یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، لوگو قیامت کا دن ہوگا، اللہ نہ اپنے نبی کی عزت پہ حرف آنے دے گا، نہ اللہ اپنے نبی کے مومن ساتھیوں کی عزت پہ حرف آنے دے گا۔ پھر قرآن نے دوسرا انداز اپنایا، فرمایا لوگو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے درجہ بندی رکھی۔ ایک طرح ہوا کہ صدیق پوری کائنات میں رضی اللہ عنہ، پوری کائنات میں سب سے افضل سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد سیدنا علی، یہ عشرہ مبشرہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بدر والے، پھر احد والے، پھر خندق والے، پھر حدیبیہ والے، پھر خیبر والے، پھر فتح مکہ والے۔ اللہ نے درجہ بندی ضرور رکھی ہے۔ میں لوگوں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد۔ لوگوں میرے نبی کے ساتھیوں کو دیکھو گے، آپ کو دو طرح کے لوگ ملیں گے۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے جہاد بھی کیا، رب کے رستے کے اندر مال خرچ بھی کیا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے میرے نبی کے ساتھ جو ہے فتح مکہ کے بعد مل کے جہاد کیا اور اللہ کے رستے میں مال خرچ کیا۔ مایا درجے میں فرق ضرور ہے، لیکن اصحاب محمد کا فرد ہونے کے ناطے، اصحاب محمد میں شامل ہونے کی وجہ سے وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یاد رکھنا اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر رکھا۔ لوگوں آج کے اس پرفتن دور میں بدقسمتی ہے، لوگ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے کی بجائے اصحاب محمد کے بارے میں بدزبانی کرنا، بیٹا خاموش، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ناروا تبصرے کرنا، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہدف تنقید بنانا، بعض لوگوں نے بڑا محبوب مشغلہ بنا رکھا ہے۔ لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے لوگوں، اگر بات کروں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی، لوگوں یاد رکھنا کعبہ کے رب کی قسم ہے، اور کوئی دنیا کا انسان تنقید کرے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے عرش والے رب کو گوارا ہی نہیں ہے کہ میرا رب برداشت کرے ایسے کمینے کو جو تبرہ کرے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ انداز دیکھنا ہو کہ اصحاب محمد کے دفاع کی باری آئی، لوگوں میرا تیرا دفاع تو کیا ہے؟
اصحاب محمد کا دفاع کیا. عرش والے رب نے قرآن شروع کیجئے, پہلا پارہ ہے, کائنات کے رب نے کہا اور لوگوں آمنو کما آمن الناس. اللہ نے معیار بنایا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو, صحابہ کرام, لیکن منافقوں کو تکلیف ہے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منافقوں نے تبرہ کیا, قرآن نے ان کی بدزبانی کا تذکرہ کیا. جن لوگوں کے دل میں بغض تھا صحابہ محمد کے بارے میں, کہنے لگے انؤمنو کما آمن السفہاء, کہنے لگے ہم اس طرح ایمان لائیں, العیاذ باللہ, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہ جس طرح بے وقوف ایمان لائے. لوگوں رب نے معیار بنایا صحابہ محمد کو, اور بدبختوں نے تنقید کی, اعتراض کیا. نبی کے یاروں پہ, صحابہ محمد پہ قربان جاؤں رب کے دفاع کرنے میں تیرے میرے رب نے اعلان کیا, اور رہتی دنیا تک جب تک قرآن پڑھا جائے گا اصحابہ محمد کے دفاع کا عقیدہ قرآن دیتا رہے گا. لوگوں الا انہم ہم السفہاء, لوگوں یاد رکھنا جو میرے نبی کے یاروں پہ تنقید کرے, میرے نبی کے یاروں پہ تبرہ کرے, یاد رکھنا اصل بے وقوف وہ ہے جو میرے نبی کے یاروں کو بے وقوف کہتا ہے. احد کی جنگ ہوئی, نبی علیہ السلام نے ایک درے پہ 70 صحابہ مامور کر دیا. جب 70 صحابہ مامور کیے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں فتح ہوں یا شکست, بھئی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑا. اللہ نے رحمت کی, احد کی جنگ میں اللہ نے فتح دے دی, کفر کے پاؤں اکھڑ گئے, میدان خالی ہو گیا. بعض صحابہ کرام کہنے لگے جو مقصد تھا نا پیارے پیغمبر علیہ السلام کا وہ پورا ہو گیا. مقصد یہی تھا کہ اللہ ہمیں فتح دے, اللہ ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر دے. ہمارے رب نے ہمارے پیغمبر کو فتح عطا کر دی, اب چلتے ہیں, مال غنیمت ہے تو ہم بھی لے لیتے ہیں. بعض ساتھی کہنے لگے نہیں دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا, نہیں جانا. غلطی ضرور ہوئی ہے, اور اس غلطی کے نتیجے میں لوگوں ایک نہیں, دو نہیں, 10 نہیں, اور 20 نہیں, 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے. اور ایک ایک صحابی کی قدر و قیمت پتہ کتنی ہے. کائنات کے امام حدیبیہ کے میدان میں تھے, نبی علیہ السلام عمرے کے لیے گئے, کعب نے رستہ روک لیا. اصحاب محمد کی قدر و قیمت کتنی ہے. نبی علیہ السلام کا رستہ روکا, بات آ گئی گفتگو پہ, ٹیبل ٹاک پہ, سفارتکاری شروع ہوئی. نبی علیہ السلام نے اپنا موقف دے کر کے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا اپنا سفیر بنا کے اہل مکہ کے پاس بھیجا. مکے والوں جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا, افواہ اڑا دی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں. نبی علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا, ایمان والو ایک ساتھی ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایک صحابی ہے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ, اور نبی علیہ السلام کی نظر میں اصحاب محمد کی عزت اور قدر دیکھنا. نبی علیہ السلام کے ساتھ 1400 سے لے کے 1500 صحابہ کرام تھے. نبی علیہ السلام نے سب کو بلا لیا, آنے کا لوگوں آؤ, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے. آقا کس چیز کی بیعت لینی ہے؟ کہا لوگوں میرے ہاتھ پہ عزم کرو, میرے ساتھ وعدہ کرو, آج یا تو عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے یا پھر اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے.
ایک صحابی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، ایک صحابی کے دفاع کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیمتی جان سمیت 1500 صحابہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور لوگوں تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ تم نے میرے عثمان ابن عفان کو شہید کیا ہے. کرو بیعت کرو. نبی علیہ السلام کا ہاتھ ہے. لوگ آ رہے ہیں، اصحاب محمد آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے. سارے صحابہ نے بیعت کی، قربان جاؤں. جب صحابہ نے بیعت کی، کائنات کے امام نے اپنا ہاتھ بلند کیا، کہا لوگوں سنو، ہذہ ید عثمان. لوگوں یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے اور میرے عثمان کی طرف سے میرا ہاتھ ہے. یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. نبی علیہ السلام نے عثمان کی طرف سے بیعت کی. اور اب یہ اللہ نے یہ عزم دیکھے، ایمان والو یہ اصحاب محمد ہے. ایک صحابی کے دفاع کے لیے 1500 صحابہ بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان کا نذرانہ دینے کو تیار ہیں. اللہ کو دفاع صحابہ کا اور نبی کے یاروں کے دفاع کا اور اسلام کے سفیروں کا، اللہ کو خون ان کی جان کتنی پیاری ہے. آسمان سے قرآن آ گیا، فرمایا لوگوں اور نیچے ہاتھ میرے نبی کا، اوپر 1400 صحابہ کا، 14 سے 1500 صحابہ کا. فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. لوگوں ان ہاتھوں کے اوپر میں رب کا ہاتھ ہے. صرف اتنا نہیں کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. فرمایا لوگوں اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے. اللہ لوگ تو میرے نبی کے یاروں کے بارے میں وہ بدگمان ہیں، لوگوں کے دلوں میں بغض ہے. اللہ تو نبی کے یاروں پہ راضی ہوا. اللہ تو نے کیا دیکھ لیا؟ اللہ تو نے کیا چیز دیکھی؟ اللہ تو نبی کے یاروں پہ راضی ہو گیا. لوگوں قرآن تو پڑھو. فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. اور لوگوں اور دنیا والے ہاتھ دیکھ رہے تھے، میں رب نے ان کے دلوں کو دیکھا ہے. تو 70 صحابہ شہید ہوئے. تکلیف ہے، بڑی قیمتی جانیں، لیکن قربان جاؤں اور میرے نبی کے یاروں کی جانیں ضرور چاہیے. اور غلطی بھی ہوئی ہے، لیکن کوئی بندہ تبصرہ کرے، کوئی بندہ تنقید کرے میرے نبی کے یاروں پہ، میرے رب نے دروازے بند کر دیے. کہا لوگوں سن لو، میرے نبی کے یاروں کی غلطی بھی ہو، مومن وہ ہے جو ان کی غلطی پہ بھی زبان بند رکھے. یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا دیکھو میرے نبی کے یاروں سے غلطی ہوئی ہے اور 70 صحابہ شہید ہوئے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. لوگوں یاران مصطفیٰ سے غلطی بھی ہو رب تبھی معاف کر دیتا. یارو جن کی غلطیاں رب معاف کر دے، تمہیں کس نے حق دیا ہے تم ان کی غلطیوں پہ جج بن کے بیٹھ جاؤ؟ صرف اتنا نہیں ہے کہ رب نے غلطی معاف کی ہے، رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا وَاعْفُ عَنْهُمْ. میرے پیغمبر علیہ السلام ساتھی آپ کے ہیں، غلطی بھی ہوئی ہے، 70 جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں، لیکن یہ میرے مخلص اسلام کے میرے دین کے وفادار ہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام وَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ بھی ان کو معاف کر دیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. میرے پیغمبر علیہ السلام معاف بھی کیجئے، ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کر دیجئے. لوگوں یاران مصطفیٰ پہ کوئی تنقید کرے میرے رب کو گوارا نہیں ہے. اور صرف اتنی ہی بات نہیں ہے، اور لوگوں اس سے بھی ایک سنگین انداز ہے. منافقوں نے غزوہ مرسیہ، منافقوں نے ایک گندا بیہودہ پراپیگنڈا کیا.
مومنوں کی ماں صدیقہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں طوفان بدتمیزی کھڑا کیا، تہمت لگا دی۔ ایک مہینہ نبی علیہ السلام پریشان رہے، نبی علیہ السلام ایک مہینہ پریشان، ام المومنین امی عائشہ پریشان رضی اللہ عنہ، اصحاب محمد پریشان، سیدنا صدیق کا گھرانہ پریشان، ایک مہینے کی پریشانی۔ منافقوں نے اتنی بدتمیزی کی، اتنا پراپیگنڈا کیا، اتنا پراپیگنڈا کیا، ان میں سے 3 صحابہ بھی پراپیگنڈے میں پھسل گئے۔ ان میں سے ایک ہے مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ، بدری صحابی، وہ بدری جنہیں میرے رب نے کہا تھا یا کہ لوگوں ان اللہ اطلع علی اہل بدر، لوگوں میرے بدریوں کو رب نے ان کے اوپر ایک نظر ڈال لیا، فرمایا لوگوں بدریوں کے بارے میں رب نے کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، بدریوں جاؤ جو مرضی عمل کرو، میں رب نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ بدری ہے، تہمت لگی، سیدنا مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ پھسل گئے، غلطی ہو گئی، سیدنا ابوبکر صدیق ناراض ہو گئے، کہا مصطح تیرا پھر اب سارا کچھ کھانا پینا تیرا خرچہ سب بند ہے۔ ان کی کفالت کرتے تھے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، جب کھانا خرچہ بند کر دیا، آسمان والے رب کو یہ ادا پسند نہیں آئی، مصطح کی غلطی اگر یہ بہت بڑی ہے اور لیکن اصحاب محمد سے کوئی ناراض ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے رب کو گوارا ہی نہیں۔ کبھی قرآن تو پڑھو، سورہ نور ہے، عرش والے رب نے حکم دے کے کہا اے میرے صدیق او ایمان والو وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، لوگوں معاف کر دو، معاف کر وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اچھا یہ بتاؤ تم نہیں چاہتے کہ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے؟ مایا تم لوگوں کو معاف کر دو، کائنات کا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ اور لوگوں اصحاب محمد سے غلطی ہو جانا اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کائنات کے رب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی زبان اصحاب محمد پہ تبرہ کر جائے۔ رب کا دوسرا انداز دیکھنا دفاع کا، نبی علیہ السلام نے غزوے کے اندر منافقوں کا پراپیگنڈا، مہاجر انصار لڑ پڑے، عبداللہ بن ابی نے بکواس کی، ماحول خراب ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہا ہم عزت والے ہیں اور العیاذ باللہ ذلیلوں کو مدینے سے نکال باہر کریں گے۔ اصحاب محمد کے بارے میں تبرہ کیا، بدزبانی کی۔ ایمان والو رب نے سورت کا نام رکھا المنافقون، یہ منافقوں کے کی خصلتوں کا بیان ہے۔ فرمایا یہ منافق کہتے ہیں لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اصحاب محبت کے بارے میں کہتے ہیں ہم عزت والے اور معاذ اللہ ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ اور منافق آدمی ہے وہ جو اصحاب محمد کی عزت پہ حملہ کرے، آسمان رب کی غیرت دیکھ اور اصحاب محمد کے دفاع میں کائنات کے رب کا انداز دیکھ۔ فرمایا لوگوں سن لو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا لوگوں جو میرے نبی کے یاروں کی عزت پہ حرف زنی کرے، یہ میرے قرآن کا فیصلہ سن لے، عزت اللہ کے لیے، عزت اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے، عزت اصحاب محمد ایمان والوں کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا لوگوں سن لو جو میرے نبی کے یاروں پہ تبرہ کرے وہ منافق بھی ہے، وہ بد نصیب جاہل بھی ہے۔ اصحاب محمد
نبی محمد کے یاروں کے دفاع پہ آئے ہو. ایمان والو نبی علیہ السلام کا انداز دیکھنا. اگر بات آئی ہے اصحاب محمد کے دفاع کی، ایمان والو یہ نبی کے یار اتنے قابل احترام ہیں، عرش والے رب کی قسم ہے. اور یارو اور دنیا کا عام بندہ تو عام ہے، کعبہ کے رب کی قسم کوئی صحابی بھی لڑے، کسی صحابی پہ تنقید کرے، میرے نبی کو یہ بھی گوارا نہیں. کوئی صحابی آپس میں لڑ پڑے اور کوئی صحابی پہ تنقید کر دے، کائنات کے امام کو اللہ کی قسم یہ انداز بھی پسند نہیں. ایک دن مسئلہ بن گیا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کسی بات پہ ناراضگی. سیدنا خالد کو غصہ آ گیا. جب غصہ آیا تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کو تلخ جملے کہہ دیے. نبی علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی. لوگوں میرے ساتھیوں کے بارے میں بد زبانی نہ کرنا، اور لوگوں میرے ساتھیوں کے بارے میں بد زبانی نہ کرنا. فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفًا. فرمایا لوگوں میرا کوئی اسمایا تمہیں اللہ یہ توفیق دے دے، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اور میرا صحابی آدھا کلو جو اللہ کے رستے میں خرچ کر دے. لوگوں احد پہاڑ، اور لوگوں وہ احد پہاڑ ٹنوں وزنی منوں میں نہیں ٹنوں میں ہے، ٹنوں وزنی احد پہاڑ. فرمایا تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی آدھا کلو جو اللہ کے رستے میں خرچ کر دے. اللہ کی قسم تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا میرے نبی کے صحابی، میرے صحابی کے آدھا کلو جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام کا دور. یارو اصحاب محمد کی عظمت کو سمجھنا. ایک عورت آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اصبت ذنبا فطہرنی یا رسول اللہ. کہنے لگی مجھ سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کر دیجئے. حاملہ تھی. آپ نے اس کے بولی اولیاء کو بلایا، کہا جاؤ اس سے اچھا سلوک کرو، اس کو بچہ جنت. بچہ پیدا ہو گیا، دودھ بھی پلا لیا. جب آئی آپ نے کہا جاؤ اس کو لے جاؤ اور اس کو سنگسار کر دو، پتھروں کے ساتھ رجم کر. لوگوں ذرا توجہ سے بات سمجھ لینا، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. جب سنگساری کی باری آئی پتھر مارے جا رہے ہیں. انہی پتھروں کے دوران ایک پتھر لگا، خون کا ایک چھینٹا اڑا، سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کے جسم پہ پڑ گیا، کپڑوں پہ پڑ گیا. سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کو بڑا برا لگا، کہنے لگے ایک فاحشہ گندی عورت مرتے ہوئے گندا چھینٹا میرے اوپر ڈال گئی. اتنا جملہ کہنے کی دیر ہے. لوگوں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مہلن یا عمر، فرمایا مہلن یا خالد، مایا خالد ٹھہر جاؤ، اپنی زبان کو روک لو. لقد تابت توبتن لو تابها صاحب مخزن لو تابها اہل المدینہ لوسعتہم. فرمایا خالد اپنی زبان کو روک لے،
اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، کعبہ کے رب کی قسم ہے اس نے اتنی شاندار توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ مدینے والوں میں تقسیم کر دے تو اس کی توبہ سے پورا مدینہ معاف ہو جائے۔ یارو میرا نبی بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی امتی ہو اور تنقید کرے اصحاب محمد پہ، اور یہی انداز ہے اصحاب محمد کا کہ یارو دفاع کا انداز سیکھو اصحاب محمد سے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ شیخ عبد الرحمن عابد حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں، ہم اپنی بات کو اختتام پہ لے کے جاتے ہیں۔ رب کو گوارا نہیں کوئی امتی میرے نبی کے یاروں پہ تنقید کرے، میرے پیغمبر علیہ السلام کو برداشت نہیں ہے کوئی بندہ میرے صحابہ پہ تنقید کرے۔ یارو یہی انداز اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام بھی برداشت نہیں کرتے تھے کوئی مسلمان کلمہ پڑھے اور اس کی زبان سے صحابہ محمد کے بارے میں کوئی بدتمیزی کو جملہ کو برا کلمہ نکلے۔ صحیح بخاری میں ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عراقی آ گیا۔ آپ کو پتہ نہیں یہ سرزمین ہی فتنوں کی سرزمین ہے عراق۔ نبی علیہ السلام ممبر پہ کھڑے تھے، کائنات کے امام نے ممبر پہ کھڑے ہوئے عراق کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا لوگو ہناک الزلازل والفتن ومنها یطلع قرن الشیطان، لوگو یہ عراق کا علاقہ ہے، یہاں سے زلزلے اٹھیں گے، یہاں سے فتنے نکلیں گے، یہاں سے شیطان کا سینگ اٹھے گا، اور یاد رکھنا اصحاب محمد پہ تنقید کا فتنہ سب سے پہلے عراق کے شہر کوفے سے اٹھا تھا۔ میں ابھی وہ بات بیان کرتا ہوں انشاءاللہ، اس طرح بھی آتا ہوں۔ یہ بد دعا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کی، یہ بد نصیب۔ سیدنا عبداللہ ابن بیٹھے تھے، ایک بد نصیب عراقی آ گیا، کہنے لگے آپ عبداللہ بن عمر ہیں؟ میں جی عبداللہ بن عمر ہوں۔ کہنے لگے میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں۔ کہنے لگے جی بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ کہنے لگے جی ایسے ہی ہے، سیدنا عثمان بدر کی جنگ میں نہیں گئے تھے۔ کہنے لگا چلو جی، کہتے اور کوئی بات؟ کہنے لگا میرا دوسرا سوال، آپ کو معلوم ہے کہ احد کی جنگ کے بعد جب بھگدڑ مچی تھی، جو لوگ دوڑے تھے بھاگے تھے، ان بھاگنے والوں میں عثمان بن عفان بھی تھا؟ کہنے لگے جی بالکل ان میں عثمان بن عفان بھی تھا رضی اللہ عنہ۔ عراقی نے تیسرا سوال کر دیا، کہنے لگا آپ کو پتا ہے جب حدیبیہ کے موقع پہ کائنات کے امام نے صحابہ اکرام سے بیعت لی تھی، عثمان ان بیعت کرنے والوں میں شامل نہیں تھا۔ لوگو یہ ازل سے یہ فتنہ اتنا جہالت والا ہے، آپ ان کی تنقید کا انداز دیکھیں، اور بدبخت عراقی اعتراض کر رہا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ حدیبیہ کی جو ہے وہ بیعت میں شامل نہیں تھا، اور ان ابو جال کے ٹبر کو کون بتائے کمینوں، اور یہ تو بتاؤ یہ بیعت ہوئی کس کے لیے تھی؟ اعتراض کرنے والے یہ بدبخت ہمیشہ یہ جوہلا کا ٹولہ ہے جنہیں اتنا بھی پتہ نہیں بیعت ہوئی کس کے لیے ہے۔ آپ آج بھی کبھی ان کو چیک کر لینا، مرزا اول ہو مرزا ثانی ہو، انڈیا کے پنجاب کا ہو یا پاکستان کے پنجاب کا، مرزا جو ہے ہمیشہ جو اسلام دشمن ہوگا وہ دجالوں کا دجال ہوگا۔ سیدنا عبداللہ نے تینوں باتیں سن لی، کہنے لگے تیری بات پوری ہو گئی؟ کہنے لگے ہاں جی میری بات پوری ہو گئی، میں بیٹھ اب سن کر لوگو دفاع صحابہ کانفرنس میں آنے والوں اصحاب محمد کا دفاع کرنا سیکھو، جیسے رب نے اپنے قرآن میں کیا۔ اصحاب محمد کا دفاع کرنا سیکھو جیسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اصحاب محمد کا دفاع کرنا سیکھو جیسے اصحاب محمد نے کیا رضی اللہ عنہم۔ فرمان لگے سن، تو نے کہا کہ سیدنا عثمان بدر کی جنگ میں نہیں گئے تھے، تجھے پتا کیوں نہیں گئے تھے؟
نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا جو بیوی تھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی، وہ فوت بیمار تھی۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان تیری بیوی بیمار ہے، عثمان تو رقیہ رضی اللہ عنہ کا خیال رکھنا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جنگ میں برابر شریک سمجھوں گا۔ عثمان بدر سے پیچھے میرے نبی کی اطاعت کے اندر تھا۔ کہا تو نے اعتراض کیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ احد کی بغدر میں بھاگے تھے۔ کہنے لگے بدبخت تو کون ہوتا ہے سیدنا عثمان پہ اعتراض کرنے والا؟ او بدر میں احد کی جنگ میں اور جن سے غلطی ہوئی جو بھاگے تھے، جب عرش والے رب نے معاف کر دیا ہے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے قرآن میں کہا ہے او میرے مندو میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ او کمینے جن کو رب نے معاف کر دیا تجھے بکواس کیا کس نے دیا ہے؟ کہنے لگے تیسری بات تو نے اعتراض کیا ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، تو نے کہا کہ سیدنا عثمان اوش جو ہے وہ حدیبیہ کی صلح میں شامل نہیں تھا۔ فرمانے لگے بدبخت یہ تو بتلا کہ یہ بیعت ہوئی کس کے لیے تھی؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر مکے والوں کے نزدیک سیدنا عثمان کے نظر سے بڑھ کے کوئی اور صحابی معزز ہوتا تو میرا نبی اس کو سفیر بناتا۔ میرے نبی کا سفیر بن کے گیا تھا سیدنا عثمان ابن عفان، اور یہ عثمان کی عظمت ہی تو تھی کہ اس کے لیے میرے نبی نے 1500 صحابہ کی بیعت لی تھی۔ لوگوں میں نے عرض کیا یہ فتنہ کھڑا ہوا اسی بدبخت کی زمین کے ٹکڑے سے جسے عراق کہتے ہیں، جسے کوفہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تنقید کا فتنہ اور مقدس ہستیوں سے۔ صحیح بخاری ہے، نماز کا بیان ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا گورنر ہے، نبی علیہ السلام کا ماموں ہے، اور جناب عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام میں سے ہے، اور فاتح روم و ایران ہے۔ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کوفے کا گورنر بنایا۔ اب اصحاب محمد کے بارے میں فتنہ شروع ہوا تنقیدات کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو شکایتیں آنا شروع ہو گئی، کہنے لگے اتنی شکایتیں آئیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ نے سیدنا سعد دل کو معزول کر دیا، عہدے صاحب بلا لیا۔ سیدنا سعد کی کنیت ہے ابو اسحاق رضی اللہ عنہ۔ سیدنا سعد رضی اللہ نے کہا امیر المومنین کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے سعد لوگ تیرے بارے میں شکوہ کنا ہے، لوگ تیرے بارے میں تجھ سے نالا ہے، شکایتیں کرتے ہیں۔ کہا امیر المومنین کیا شکایت کی ہے میرے بارے میں؟ فرمانے لگے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ جو ہے نا لا یحسن یصلی، ہے تو نبی کا صحابی، ہے تو عشرہ مبشرہ میں سے، ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں، ہے تو بڑا عظیم، پر اس کو نماز نہیں صحیح پڑھنی آتی۔ یارو کتنی بڑی بدبختی ہے کہ جنہوں نے دین سیکھا ہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ہے، اور ان کے بارے میں تبرہ ہے کہ یہ نماز صحیح نہیں پڑھتا۔ سیدنا سعد کو بڑی تکلیف ہوئی، کہنے لگے امیر المومنین اللہ کی قسم میں تو ان بدنصیبوں کو وہ نماز پڑھاتا ہوں جو میں نے نبی محمد سے سیکھی ہے صلی اللہ علیہ۔ کہنے لگے ابو اسحاق سعد رضی اللہ عنہ گمان تو میرا بھی یہ بڑا اعتراض ہے، اس لیے چلو بات کی تحقیق کر لیتے ہیں۔ لوگوں یاد رکھنا جو میرے نبی کے یاروں پہ تنقید کرے، اصحاب محمد کی عزت پہ کیچڑ اچھالے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو ذل و رسوا کر دیتا ہے۔ ذرا ان لوگوں کا انجام دیکھنا۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کچھ لوگ مقرر کیے
سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ تحقیق کرو، ان کو لے جاؤ کوفے کی مسجدوں میں جاؤ، ان سے پوچھو لوگوں یہ تمہارا گورنر ہے سعد رضی اللہ عنہ، جس کو اعتراض ہے وہ سامنے آئے۔ سیدنا سعد جا رہے ہیں، ساتھ لوگ ہیں، جس مسجد میں جاتے ہیں لوگ سیدنا سعد کے بارے میں بڑے اچھے تبصرے کرتے، بڑا اچھا ریمارکس دیتے، سعد بڑا عظیم انسان ہے، سعد بہت اچھا آدمی ہے، سعد بڑا نائس آدمی، سعد بہت اعلیٰ آدمی ہے، ہر طرف سعد کی تعریفوں کے چرچے ہیں۔ چلتے گئے کوفے کے علاقے میں بنو ابس قبیلے میں پہنچے۔ جب بنو ابس قبیلے میں پہنچے ایک اسامہ نامی آدمی کھڑا ہوا۔ ذرا دیکھنا یہ بد نصیب کھڑا ہوا، کہنے لگا مجھے اعتراض ہے سعد رضی اللہ تعالی عنہ پہ۔ مجمع پریشان ہو گیا کہ اس بدبخت کو کیا اعتراض ہے بھائی؟ کہنے لگا مجھے اعتراض ہے سعد پہ۔ اچھا آپ کو اعتراض؟ اچھا آپ بتائیں کیا مسئلہ؟ اس بد نصیب نے 3 اعتراض کیے۔ کہنے لگا لوگوں سنو، یہ سعد جو میرے نبی کا صحابی ہے، کہنے لگا لا یسری بالسریہ ولا یقسم بالسویہ ولا یعدل فی القضیہ۔ کہنے لگا سعد کا پہلا جرم یہ ہے، العیاذ باللہ صحابہ پہ نجات تہمت لگا رہا ہے۔ کہنے لگا سعد کا پہلا جرم یہ ہے لا یسری بالسریہ، معاذ اللہ سعد جو ہے وہ جہاد پہ نہیں جاتا۔ یارو جنہوں نے ایک ایک میدان کے اندر نبی محمد کے شانہ بشانہ اسلام کی خاطر لڑے، یہ کمینہ کہتا یہ جہاد ہی نہیں کرتا۔ کہنے لگا لا یسری بالسریہ، سعد کا پہلا جرم جو ہے ہمیں کہتا جہاد پہ جاؤ، خود جہاد نہیں کرتا۔ جہاد سے جی چرانے والے اکثر اعتراض ایسے ہی کرتے ہوتے ہیں۔ کہتے دوسرا جرم ولا یقسم بالسویہ، کہتے سعد رضی اللہ عنہ مال غنیمت آتا ہے نا تو یہ ہمیں انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کرتا، ہمیں ہمارا پورا مال غنیمت سے حق نہیں دیتا۔ کہنے لگے تیسرا اعتراض، کہنے لگا لوگوں سن لو ولا یعدل فی القضیہ، سعد کا تیسرا جرم یہ ہے ہم اپنے فیصلے لے کے سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، العیاذ باللہ معاذ اللہ بدبخت کہنے لگا، کہتا معاذ اللہ سعد جو ہے وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتا۔ جب سعد نے 3 اعتراض سنے نا کہ یہ کمینہ اتنا جری، سراسر جھوٹ، سراسر تہمت، بے بنیاد الزام لگایا جا رہا ہے، سعد اللہ جو ہے ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ پتہ یہ سعد کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یا سعدو اطب مطعما کا تکن مستجاب الدعوہ، کہا تھا میرے سعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت پلے باندھ لے، اے سعد رضی اللہ عنہ تو اپنا کھانا حلال پکیزہ بنا لے، کعبہ کے رب کی قسم ہے تیری زبان سے جو بھی دعا نکلے گی کائنات کا رب کبھی تیری دعا ضائع نہیں جانے دے گا۔ یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ کھڑے ہو گئے، بڑی تکلیف کے اندر غم کے بھرے ہوئے، اور شکوہ کنہ آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ تو جانتا ہے ان کا محاذا، یا اللہ اگر یہ بدنصیب بندہ قام ریاءً و سمعتاً، ان کان قاذباً قام ریاءً و سمعتاً، اللہ تو جانتا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، اللہ تیرے علم میں ہے یہ بندہ محض شہرت کے لیے، بعد لوگوں میں اپنا آپ نام پیدا کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنا آپ منوانے کے لیے، مشہوری کے لیے اللہ یہ کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اس بدبخت نے میرے اوپر 3 اعتراض کیے ہیں، اللہ میری بھی 3 بددعائیں ہیں اس کے حق میں قبول کر لینا۔ اللہم عطل عمرہ، اللہ اس کمینے کو لمبی عمر دے۔ یا اللہ میری دوسری بددعا وعدل فقرہ، اللہ عمر بھی لمبی ہو، ساری زندگی فقیری میں، کنگڑا پن میں، محتاجگی میں گزرے، ٹگے ٹگے کو ترستا مرے،
ساری زندگی مانگتا مر جائے، محتاجگی ختم ہونے کا نام نہ لے۔ اور یا اللہ میری تیسری بد دعا، وَجْعَلْهُ مَفْتُونًا، اللہ یہ تیرے نبی کے یاروں پہ تنقید کرنے والا، اللہ میری تیسری بد دعا یہ ہے، اللہ اس کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دے۔ لوگوں، جو لوگ تبرہ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں پہ، اللہ کی قسم ان کے لیے عبرت ہے کہ جو نبی کے یاروں کا گستاخ ہو، میرا رب دنیا کے اندر ایسے بد نصیبوں کو ذلیل کر دیا کرتا ہے۔ جاؤ صحیح بخاری اٹھاؤ، صحابہ اکرام نے کہا، تابعین نے دیکھا، یہی بنو ابس قبیلے کا کمینہ، اصحاب محمد پہ تنقید کرنے والا، یہ جو ہے وہ کوفے کی گلیوں میں چل رہا ہے۔ حالت پتہ کیا ہے؟ اس کمینے کی یہ پلکیں، یہ آنکھوں کی جلد لٹکی ہے اور لٹک کر کے رخساروں پہ آ چکی ہے، اور اس کو آنکھوں سے ایسے نظر نہیں آتا، رستہ دیکھنے کے لیے پلکوں کی جلدیں اٹھا اٹھا کے یہ رستہ جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ کمینے کی کمر جھکی ہوئی ہے اور وہ آنکھوں سے صحیح نظر نہیں آتا، اور لڑکیوں کے ساتھ پنگے بازی کر کے ذلیل ہوتا ہے، اور زبان سے چیخ چیخ کے یہ کہتا ہے، او لوگوں، انا شیخ کبیر اصابتنی دعوت صادم، کہتا لوگوں سن لو، میں وہ بد نصیب بوڑھا ہوں اور جسے سعد رضی اللہ عنہ کی بد دعا لے ڈوبی ہے۔ لوگوں، جو نبی کے یاروں پہ تنقید کرے، میرا رب دنیا میں اس طرح اس کو ذلیل کر دیا کرتا ہے۔ خدا را اپنے دامن کو بچاؤ۔ کس کو نہیں پتا کہ حدیث عمار برحق ہے، لیکن یارو مجھے بتلاؤ، کیا اس حدیث عمار کے باوجود، کیا جنگ جمل اور صفین کے باوجود جو ہے، کیا تیرے میرے پیغمبر نے نہیں کہا تھا، اور میرا حسن رضی اللہ عنہ، ان ابنی حسن ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اور لوگوں میرا یہ بیٹا حسن سردار ہوگا، اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ہے، صداقت مصطفیٰ کی دلیل ہے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا شرف ہے، اہل بیت کے فرزند ہے، علی کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہم، لیکن صلح ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے۔ یارو جنگ جمل بھی ہو چکی ہے، اور یارو جنگ صفین بھی ہو چکی ہے۔ اگر یہ لڑائیاں اور اعتراض والی ہوتی، اگر یہ لڑائیاں کفر اسلام کی ہوتی، میرا نبی کبھی پیشین گوئی نہ کرتا۔ اگر یہ لڑائیاں اور موجب تان ہوتی، اللہ کی قسم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کبھی صلح نہ کرتا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اور 20 سالہ دور خلافت ہے سیدنا معاویہ کا، کوئی ایک دن دکھاؤ اور 20 سال زندہ رہے اہل بیت کے فرزند سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، اور جن کے بارے میرے نبی نے کہا تھا، اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما، اللہ میں تیرا نبی حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اللہ جو ان سے محبت کرے اللہ ان سے بھی محبت فرما۔ وہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ہے، اور 20 سال سیدنا معاویہ کی خلافت میں رہے، اور یارو سیدنا معاویہ تبرہ کرنے والوں اور صحابہ محمد کے معاملات پہ زبان درازی کرنے والوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، جاؤ سیدنا علی کا بیٹا ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، میرے نبی کے اہل بیت کا فرزند ہے، ایمان سے بتاؤ، کوئی ایک دن لا، کوئی ایک موقع لا، کوئی ایک جملہ لا جو سیدنا حسین ابن علی نے سیدنا معاویہ کے بارے میں کہا ہو، جب اہل بیت نے نہیں کہا، جب اہل بیت نے پسند نہیں کیا، اہل بیت نے تنقید نہیں کی، اہل بیت نے اعتراض نہیں کیا، وہ ان باتوں کو تنقید کا نظام نہیں بننا، نظام جو ہے ان باتوں کو جو ہے وہ تنقید کا ذریعہ بنانا نہیں پسند کرتے تھے۔ یاد رکھو، آج کا نام نہاد حسینی
حقیقت کے اندر پلید رافضی تو ہو سکتا ہے، لیکن سیدنا حسین کا نام لے کے اگر کوئی تنقید کرے سیدنا معاویہ پہ، کوئی تنقید کرے سیدنا ابو سفیان پہ، کوئی تنقید کرے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ پہ، تنقید کرے سیدنا زبیر پہ، تنقید کرے ام المومنین امی عائشہ پہ، سیدنا صدیق کے خلفاء راشدین پہ، اصحاب محمد پہ، اللہ کی قسم وہ رافضی تو ہو سکتا ہے، وہ کبھی حسینی نہیں ہو سکتا۔ اللہ قرآن سنت سمجھنے کی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔